अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت قرآن مقدس کی الگ الگ مقامات کی آیات کے 2 جز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے 2 روایتیں پڑھ کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ یہ وقت پوری دنیا پر بہت ہی شاد گزر رہا ہے اور انتہائی ابتلا، آزمائش، پریشانی، ظلم کا دورہ ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ظلم سے خالی نہیں، چاہے وہ مکہ کی دھرتی ہو یا مدینہ منورہ کی سرزمین ہو یا بیت المقدس کی سرزمین ملک شام ہو، باقی دنیا کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ پوری دنیا عجیب کشمکش، ظلم، تشدد، عداوت، نفرت، انتہائی خطرناک قسم کے مظالم کا دورہ ہے۔ دور دور سے امن و سلامتی، بہتری اور رواداری اور مساوات اور بھائی چارگی کی کہیں باتیں سننے نظر نہیں آتی۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین کا حجازی باشندہ وہ بھی اپنے حکام کے ظلم و ستم اور روز نت نئے قوانین اور ظالمانہ فیصلوں کی وہی شکایت کرتا ہے جو ہندی مسلمان کرتا ہے۔ پوری دنیا ایک مات خیال پیدا ہوتا ہے ہر انسان کا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں کبھی کوئی ایسا مارگدرشن کیا ہے، کوئی رہبری فرمائی ہے؟ اور کیا یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور اس سے بھی بھاری یا سختی کے بعد آسانی کبھی پیدا ہوگی کہ نہیں؟ ان سوالات کے جوابات کے لیے چند آیات اور احادیث کا میں نے سہارا لیا۔ دیکھیے، کائنات تھی نہیں، معدوم سے اللہ نے موجود کیا۔ نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ، کائنات میں کوئی چیز تھی نہیں۔ پانی کا پرپوٹا
اور انسانوں سے 2000 برس پہلے جنوں کا بصیرہ ملتا ہے، جو انسانوں سے بھی 2000 برس پرانی مخلوق ہے۔ انسان جنات کے 2000 برس کے بعد کی مخلوق شمار ہوتی ہے۔ اللہ نے آسمان اور 7 آسمان بنائے، زمین اور 7 زمینیں بنائی، الہی مخلوقات پیدا کی، زمین اور تحت الثری تک کی مخلوقات پیدا کی۔ جس اللہ نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اس کو زینت اور رونق بخشی اور ہر قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی، وہی اللہ ایک دن اس کائنات کا نظام درہم برہم کر دے گا۔ آسمان ٹوٹ کر کے زمین پر آ جائے گا، دریا میں سونامی پیدا ہو جائے گی، قعر ارض سے آگ باہر آ جائے گی، اور آسمانوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے بھی آگ کی فضا پیدا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی صورت میں تبدیل ہو جائیں گی، تو پھر انسان کا تو کوئی وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ ان حالات اور حوادثات کو قیامت کہا جاتا ہے۔ آج بہت دھیان اور توجہ سے ان باتوں کو سن کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے۔ انسانوں میں ذہنی طور پر کفر، ارتداد، لادینیت پھیل چکی ہے۔ اپنے عقائد، ایمان، پیغمبر کی ذات، آسمانی کتاب، اللہ کے کلام کے بابت مسلمان قوم کے شکوک اور شبہات اور عجیب قسم کے فتنے میں امت مبتلا ہے۔ بدعات اور خرافات کا زور، ظلم، تشدد اور زیادتیاں، غلط عقائد اور باطل عقائد والے قرآن اور احادیث سے غلط استدلال پیدا کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں۔ ایک عجیب قسم کی قیامت قائم ہے۔ ان سب حالات اور حوادثات کا نام قیامت ہے۔ قیامت کا مطلب کائنات اور کائنات کی تمام تر مخلوقات کا خاتمہ، نہ آسمان باقی رہے، نہ زمین اور تحت الثری کی مخلوقات باقی رہے۔ تو قیامت کا معنی ہر وہ چیز جو فنا کر دینے والی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 دعا دی تھی۔ اے اللہ، انس کے مال میں برکت پیدا کر دے، انس کی اولاد میں برکت پیدا کر دے۔ پیغمبر کی دعا کی برکت سے 94 سال کی عمر نصیب ہوئی، اور پیغمبر کی دعا کی برکت سے اتنی اولاد نصیب ہوئی کہ سلبی اولاد کے بعد پوتے پڑ پوتے، نواسے پر نواسے، ان کی گنتی صحیح طور پر کہیں نہیں ملتی ہے۔ بیویاں بھی بہت زیادہ ہوئی، البتہ حضرت انس خود فرماتے ہیں، میں نے میری سلبی اولاد میں سے 125 کو میرے ہاتھ سے میں نے دفن کیا ہے۔ آپ سن کر تعجب کرتے ہوں گے، یہ ہے صحابہ کی زندگی کی صفات، نبی کی دعا کا معجزہ۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، اے اللہ، انس کے مال میں برکت کر دے، انس کی زندگی میں برکت دے دے۔ صحابہ کرام میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے مدینہ میں، مکے میں، شام میں 4 صحابہ تھے۔ سب سے اخیر میں ابو عامر ابن الطفیل واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے اخیر میں وفات پائے۔ آخر من مات من الصحابہ، مدینہ میں الگ تھے، شام میں الگ تھے، مکے میں الگ تھے۔ ان میں ایک حضرت انس بھی ہیں۔ دعا کی برکت سے 94 سال کی عمر ملی، اور اپنے ہاتھ سے حضرت انس نے اپنی جن اولادوں کو اپنی زندگی میں دفن کیا،
ان کی صحیح تعداد 125 لکھی ہے، وہ راوی حدیث ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ شام ہوئی، سورج غروب ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب سے پہلے فرمایا، انس، دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک جتنی امتیں اور قومیں گزری اور جتنا وقت گزر چکا، وہ صبح سے لے کر کے شام تک کا سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے، اور غروب کے بعد غروب کی تیاری ہے، بس اب اتنا وقت قیامت کو باقی رہ گیا ہے، جس سے قیامت کا اس بات کا اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا، یعنی ابھی سورج غروب میں تھوڑی سی دیر باقی ہے، یہ اب ہماری زندگی ہے، یعنی اتنی ہی عمر۔ دوسری ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، زندگی کی میعاد جو باقی ہے، ابھی سورج غروب ہونے میں جتنا وقت باقی ہے چند منٹوں کا، بس اب اتنی زندگی باقی ہے، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو انس اور عبداللہ ابن عمر کی روایت سے ایک کائنات کا خاتمہ اور قیامت کا ثبوت، اور قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، مکہ کے مشرکون میں سے سرداران قریش نے کہا ابو جہل نے، اگر واقعاتاً آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ پیغمبر نے یوں انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی حکایت قرآن بیان کرتا ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ مکہ والے آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بابت، اللہ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی۔ اس وقت کہا تھا قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور یہ مکہ والے حق کی کوئی بھی نشانی دیکھیں گے تو منہ پھیر ہی لیں گے اور یوں کہیں گے یہ تو مضبوط جمع ہوا جادو ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، قیامت آ گئی، تم قیامت کے آنے کے اندر جلدی مت مچاؤ۔ دونوں آیتوں سے اس کا ثبوت ہوتا ہے کچھ قیامت سے پہلے دنیا میں نقل و حرکت وجود میں آئے گی، جس کو قیامت کی علامت کہتے ہیں، نشانی۔ ایک نشانی وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی نشانی ہے، کچھ نشانیاں وہ ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جن کو کہتے ہیں قیامت کی علامت صغریٰ اور قیامت کی علامت کبریٰ۔ قیامت آنے سے پہلے روئے زمین میں 2 قسم کے تصرفات ہوں گے، ایک چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور ایک بڑی بڑی نشانیاں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا بات سن کر کہ اب قیامت کو کتنا وقت باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترمذی شریف کی ایک لمبی روایت ہے، یہ فرمایا، یہی بیان، یہی حکایت جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض فرمایا تھا کہ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت، قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، یعنی اللہ کے نبی کا دنیا سے تشریف لے جانا، آپ کی وفات کا ہو جانا، یہ قیامت کی پہلی نشانی۔ آپ کی قیامت کی پہلی نشانی آقا نے جو بتائی، وہ پہلی نشانی یہ تھی اللہ کے نبی کا دنیا سے رخصت ہو جانا۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے قیامت کا دن تھا، جب آقا دنیا سے تشریف لے گئے، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ملک شام بیت المقدس فتح ہو جائے گا اور مسلمان اس کا جشن منائیں گے۔ آج بیت المقدس فتح نہیں ہوا،
تو کیا قیامت کی یہ دوسری چھوٹی علامت پوری ہوئی؟ نہیں ہوئی، ہو گئی۔ یہ علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس اور ملک شام سیدنا فاروق اعظم نے فتح کر لیا تھا، قیامت کی دوسری چھوٹی نشانی بھی پوری ہو گئی۔ قیامت کی تیسری چھوٹی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فتنہ ہوگا، ایک فتنہ ہوگا جو عرب کے گھر گھر میں داخل ہو کر کے رہے گا اور پوری کائنات ماتم میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ بھی پورا ہو گیا، یہ علامت بھی پوری ہو گئی۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی شہادت عثمان ابن عفان کی طرف اشارہ تھا۔ اسلام کے عظیم الشان ہونہار تیسرے خلیفہ، ڈبل داماد رسول، صدق و حیا کے پیکر عثمان ابن عفان کی شہادت مدینہ منورہ میں قرآن کی تلاوت کے وقت باغیوں نے، بلوائیوں نے چڑھ کر کے قصر خلافت پر حملہ کر دیا تھا اور حضرت عثمان ابن عفان کے سینے میں نیزہ گھسا دیا تھا، اور سیدنا عثمان ابن عفان قرآن کی اس آیت پر پہنچے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج تک عثمان کا خون قرآن کی اس آیت نے دنیا میں محفوظ کر کے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد عرب کے ہر گھر میں عثمان ابن عفان کی شہادت پر فتنہ پھیل چکا تھا، جس کو کور کرتے 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 سیدنا علی بن ابی طالب کے 4.5 سال پورے ہو چکے، لیکن وہ فتنہ کور نہیں ہوا۔ یہ قیامت کی تیسری چھوٹی نشانی۔ قیامت کی پہلی چھوٹی نشانی اللہ کے نبی کا دنیا سے رحلت فرما جانا۔ قیامت کی دوسری چھوٹی نشانی بیت المقدس کا فتح ہو جانا۔ قیامت کی تیسری چھوٹی نشانی عرب کے ہر گھر میں فتنے کا داخل ہونا اور پورے حجاز کا ماتم قضا ہو جانا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں آپ کی شہادت پر تک یہ تینوں علامتیں پوری ہو چکی۔ اب قیامت کی اور چوتھی علامت، چھوٹی، جس کے بابت علماء تاریخ اور تفسیر نے کچھ نہیں بیان کیا، عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہو جائے گی۔ پھر عیسائی مسلمانوں کے ساتھ غداری کریں گے اور 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، اور عیسائی بکثرت مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اس سلسلے میں حضرات محدثین یا مفسرین یا مورخین میں سے اس علامت کا پورا ہو جانا کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا ہے، یہ جماعت اس پر ساکت ہے، مطلب یہ لڑائی ہو گئی یا ہونے والی ہے، اس سلسلے کے اندر یہ طبقہ خاموش ہے۔ عیسائی کے ساتھ مسلمانوں کی صلح، نصارہ کے ساتھ، پھر عیسائیوں کے مسلمانوں سے غداری، پھر غداری کے بدلے میں عیسائیوں کا مسلمانوں کا قتل عام، 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی 5,09,000 کی فوج کے ساتھ اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانی ہے۔ اس کے بعد چھوٹی نشانیاں، اذا كانت الامانۃ مغنما والغنیمۃ، میں نے ایک لمبی روایت اگلی جمعہ میں ذکر کی تھی، قیامت کی 15 نشانیاں۔ حاکم، اسلامی سلطنت کا سربراہ، مسلمان حاکم حکومت کی سرمایہ کو اپنی ذاتی دولت سمجھے گا، مال غنیمت میں خیانت کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، مرد بیوی کی مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، دوست کی اطاعت کرے گا، باپ کے ساتھ ظلم کرے گا، شرابیں بکثرت پی جائے گی، زنا بہت عام ہو جائیں گے، عورتیں بے محابہ باریک اور مردوں کو دل لبھانے والا لباس پہن کر بازاروں میں گھومے گی، چھٹی پھرے گی، عورتیں بے محابہ باریک چست مردوں کو ابھارنے والے لباس پہن کر
بکثرت بازاروں میں گھومے گی. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. ان پر کوئی قانون نہیں چلے گا, ان پر کوئی حکومت کا اثر باقی نہیں رہے گا, اور عورتوں کی پیدائش مردوں کے مقابلے میں ڈبل ہو جائے گی. یعنی مرد کم باقی رہ جائیں گے, عورتیں بہت زیادہ ہو جائے گی, شرابیں پی جائے گی, نکاح مہنگا ہو جائے گا, زنا سستا ہو جائے گا. بے شمار علامتیں قیامت کی چھوٹی چھوٹی بیان کی گئی ہیں. ان علامات صغرا میں سے تمام علامتیں پوری ہو گئی, اور ایک علامت جس پر میں نے بات کا آغاز کیا تھا, پوری دنیا میں پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں پر ظلم اور جارحیت کرے گی. پوری دنیا مل کر اسلام اور مسلمانوں پر ظلم کرے گی. جیسے ابھی کا ٹائم ہے, اکا دکا کوئی مل گیا پکڑ کر مار دیا, جگہ جگہ ہو رہا ہے. اور عورتوں کے مسائل, شاید کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوتا ہے کہ جس میں ایک مسلمان کی جوان بیٹی کسی ہندو کے ساتھ لو میرج کر کے کافر نہ بنتی ہے. ابھی 15 دن پہلے ہی کیسوٹ کے اندر بھی ایک بیٹی لو میرج کر کے چلی گئی. 2016 سے 2022 تک 7 لاکھ مسلمان لڑکیاں جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی, جن کے باپ دادا مسلمان ہیں, اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ کر کے غیر مسلموں کے گھر میں جا کر کے انہوں نے شریعہ کر لی. یہ ہمارا آئینہ ہے, یہ چتر ہے, چتر دیکھنے کا فوٹو ہے. ہم کون ہیں؟ ہمارا سماج, معاشرہ, کلچر, تہذیب کہاں جا رہی ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیے یہ چیزیں دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں, حالات پر حالات پر حالات. خاص مجھے اس پر بات کرنی تھی. یہ قیامت کی نشانی ہے. پوری دنیا مل کر اسلام پر ظلم کی ٹھانیں گے, مسلمانوں پر مظالم ڈھائیں گے, اسلام اور مسلمانوں کا قتل کریں گے. پھر چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو, پھر چاہے وہ اسلامی تنظیم اور جماعتوں کا مسئلہ ہو. حجاب کا مسئلہ حکومت نے جس وقت سے فاسسٹ تنظیم شروع ہوئی اس کے بعد سے آج تک, چاہے وہ بابری مسجد کی شہادت ہو, چاہے وہ دفعہ 370 ہو, چاہے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہو, چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے مقدمات اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فیصلے, اور یہ بھی انتہائی خطرناک درجے کا قاتلانہ ظلم, یہ سب کچھ کی پیشین گوئی امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی. یہ سب کچھ ہونا تھا جو ہو کر کے رہا. آئندہ کیا ہوگا؟ اس سے خطرناک حالات. قیامت کی چھوٹی علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے لے کر حضرت مہدی کے پیدا ہونے تک جتنے حالات پیدا ہوں گے, یہ سب قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں. امام مہدی کی تشریف آوری سے لے کر کے دجال کے قتل تک جتنی بھی علامتیں ہیں وہ سب قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں. قیامت کی چھوٹی علامتوں کو میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد اب قیامت کی بڑی علامتیں. مسلمان پریشان ہوں گے, پھر عیسائیوں کے ساتھ ایک جنگ ہوگی, وہ پہلی جنگ, یہ دوسری جنگ, جس میں 70 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا, اور عیسائی مسلمانوں کا قتل عام کریں گے. اور اس وقت پریشان گھبرائے ہوئے مظلوم مسلمان کسی رہبر کو تلاشیں گے. کون مداوا ہے, کون ایسا رہبر ہے, کون ایسا قائد ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے سلگتے مسائل کے اندر رہبری کرے. تو پتہ چلے گا سیدہ فاطمہ کے اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا مکہ مکرمہ میں, جن کا نام محمد ہوگا, جن کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, جن کی ماں کا نام آمینہ ہوگا. وہ امام مہدی ہوں گے جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں پیدا ہوں گے. 40 سال کی عمر میں وہ خلافت اور بیعت لیں گے. اس وقت عراق, شام,
بصرہ، مدینہ منورہ وغیرہ سے ابدال اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں اولیاء کاملین، وہ وہاں پہنچ کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ امام مہدی کا ورود مسعود ہوگا۔ آج تک مہدی کے دعوے دار بہت ہو گئے، عورتیں بھی اس میدان میں پیچھے نہیں ہیں، لیکن وہ لمبے مضامین ہیں۔ امام مہدی آج تک وجود میں نہیں آئے ہیں۔ وہ عیسائی کی دوسری جنگ مسلمانوں کے ساتھ کے خاتمے پر، جبکہ مسلمان انتہائی ظلم تشدد کی زندگی گزار رہے ہوں گے، کہ حضرت امام مہدی تشریف لے آئیں گے اور بیعتیں ہوگی۔ وہ مسلمانوں کو صحیح بات کی طرف رہنمائی کریں گے اور عیسائیوں سے جنگ کا آغاز ہوگا۔ پہلے دن میں بڑی طاقت اور توانائی کے ساتھ لشکر جو جمع ہوا ہے وہ عیسائیوں سے مقابلہ کرے گا۔ 3 گروہ مسلمانوں میں ہو جائیں گے، اس لشکر میں 3 ٹکڑیاں ہو جائیں گی۔ ایک جماعت امام مہدی کی موجودگی میں جنگ سے بھاگ کر کے کہے گی اتنی بڑی عیسائیوں کی تعداد، مسلح فوج، اور ہمارے پاس کچھ نہیں، لہذا وہ جھوٹ بول کر مکر و فریب کے ساتھ میدان سے واپس چلے جائیں گے۔ 1/3 جماعت یہ کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، یہ جہنمی ہوں گے اور ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، وہ بھی مسلمان ہوں گے۔ 1/3 گروہ بھاگیں گے جان بچانے کے لیے، جان ان کی اصل مال دولت کے دعوے محبت کرنے والے کہتے ہیں جھوٹے ہوں گے، بھاگ جائیں گے۔ ایک جماعت مل کر کے لڑے گی، ان کو وہ درجہ ملے گا جو بدری صحابہ کو ملا۔ غزوہ بدر کے شہداء کے بابت قرآن نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، شرکاء بدر کے بابت ان میں شہید ہونے والوں کو بدریین کا درجہ نصیب ہوگا، اور بدریین صحابہ کا ہے۔ ادنا سے ادنا درجے کا صحابی کل کائنات کی تمام تر مخلوقات کی عبادت ملا کر کسی ایک صحابی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ درجہ ان شہداء اسلام کو اللہ دیں گے۔ تیسرا گروہ جو فتح پائے گا، لیکن بہت تھوڑے ہوں گے، پھر دوسرے دن لڑائی ہوگی، پھر تیسرے دن لڑائی ہوگی، پھر چوتھے دن لڑائی ہوگی۔ تیسرے دن کی لڑائی بڑی گھمسان کی ہوگی، جس میں میدان سے ایک بھی مسلمان سلامت واپس نہیں آئے گا۔ پھر کچھ بچے کچے لوگ رہیں گے 5ویں دن، جن کو لے کر کے امام مہدی مقابلہ کریں گے، اور اس مقابلے کے اندر اللہ فتح عطا کرے گا، اور پھر ایسی فتح عطا کرے گا کہ حضرت امام مہدی امن و امان اور چین و سکون دنیا کے اندر قائم کریں گے اور کوشش کریں گے، اور مسلمانوں کے درمیان میں۔ لیکن تیسرے دن کی گھمسان لڑائی کے بعد 5ویں دن کی فتح پر انعام تقسیم ہوں گے۔ مسلمان شہداء کی شہادت کا اندازہ اس سے کرو، کامیاب ہونے والوں میں انعام تقسیم ہوگا، لیکن انعام کا کسی کے دل میں شوق پیدا نہیں ہوگا۔ ایک خاندان میں سے 90 سے 100 آدمی جام شہادت نوش کر گئے ہوں گے، اور 99 میں سے 100 میں سے ایک باقی ہے، یا 97 شہید ہو چکے ہیں، 3 باقی ہے، تو 100 میں سے ایک جس کے 99 چلے گئے، 100 میں سے 3 جس کے 97 چلے گئے، ان کو انعام کی کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ یہ امام مہدی پھر بہت ہی انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ کتنا زمانہ؟ 6 سال یا 7 سال امام مہدی کے رہیں گے۔ پھر دنیا میں شر و فساد پھیلے گا، اور یہودی لوگ، دجال یہودیوں میں سے ہوگا، تو یہودی لوگ 70,000 کے لشکر کو لے کر ملک شام کے اندر جمع ہو جائیں گے، اور اتنے میں دجال پیدا ہو جائے گا، اور پہلی ہی ساعت میں دجال کے 70,000 یہودی اس کی فوج کے اندر تعینات ہو جائیں گے۔ انتہائی خطرناک فتنہ، یہاں کافارہ کفر لکھا ہوگا اس کی پیشانی پر، جمنے ہاتھ میں باغ ہوگا جس کو جنت سے تعبیر کرے گا،
ڈابے ہاتھ میں آگ ہوگی جس کو جہنم سے تعبیر کرے گا. جو اس کا انکار کرے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا، لیکن وہ آگ اس کے لیے باغ بنے گی. اور جو اس کا اقرار کرے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، وہ باغ اس کے لیے آگ بنے گا. وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی. وہ جانور کے تھن پر ہاتھ رکھے گا تو دودھ پیدا ہو جائے گا. وہ حکم کرے گا قبرستان میں سے تو جن کے باپ دادا مر گئے تھے وہ اٹھ کر کے باہر آ جائیں گے. لیکن یہ سب مداری کا کھیل ہوگا، اور اس کو مداری کا کھیل سمجھنے والے مسلمان ہوں گے اور اس کو خدا سمجھنے والے کافر ہوں گے. آج بھی کرتین کی بارش ہوتی ہے نا، اس وقت ابھی تو کرتین کی بارش کو دیکھ کر کے کوئی یوں سمجھتا ہے کہ اللہ نے بارش برسائی. اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. آج ہم کرتین کی بارش سے دجال کی بارش کو سمجھ سکتے ہیں. بس دجال کی بارش کرتین بارش ہوگی، یعنی بادلوں میں پانی پیدا کر کے چھٹکانا کر کے کرتین بارش ہوتی ہے، جو مصنوعی بارش ہوتی ہے، حقیقت کی بارش نہیں ہوتی. دجال بھی ایسے ہی مداری کے کھیل کھیلے گا. یہودیوں کی بہت بڑی جماعت ہوگی جو دجال کے ساتھ ہوگی. اس کی زندگی 40 دن کی ہے. پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور چوتھا دن عام دنوں کے برابر. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دجال کی زندگی کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازیں ہم کو 5 پڑھنی پڑے گی یا 365 دن کی پڑھنے کی؟ تو کہا نہیں، نماز تو تم کو سال کی پڑھنے کی ہوگی. جو پہلا دن سال کے برابر ہوگا وہاں سال کے برابر نماز. آج دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں جہاں 6 گھنٹے کا دن ہے اور جو ہے رات بہت لمبی ہے، وہاں بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، گھنٹے گھنٹے میں نماز ہوتی ہے. تو اس وقت بھی جب دجال کا پہلا دن ہوگا 1 سال کے برابر تو نمازیں 1 سال کی رہے گی. پوری دنیا میں فساد پھیلائے، اور فساد پھیلاتے پھیلاتے یہاں تک کہ وہ ممالک اسلامیہ کو دور دور تک طاقت و تاراج کرے گا. حضرت امام مہدی اس کی کوشش اور فکر میں لگے ہوئے ہوں گے کہ ملک شام اور عراق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب اللد کے مشرقی کنارے پر آسمان سے جلوہ افروز ہوں گے، اور امام مہدی عصر کی نماز کے لیے صفیں لگا رہے ہوں گے. ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے تشریف لے آئیں گے. امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی درخواست کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ ہی نائب ہیں، آپ جو ہے نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ اب امتی ہے، وہ اس وقت نبی تھے، اب امتی ہیں، تو حضرت امام مہدی کی قیادت میں وہ نماز پڑھیں گے نیابت میں. پھر امام مہدی اسلامی لشکر کی قیادت اور کمان حضرت عیسیٰ کے حوالے کریں گے کہ میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے. وہ ایک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، وہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور صلیب عیسائیوں کی صلیب کو ختم کریں گے. 2 کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خنزیر کا قتل ہوگا، اور اس وقت خنزیر جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ایک بہت قیمتی مال شمار ہوگا، اس پر لمبی تفصیلات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل کے بعد پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی کی لہریں چلے گی. جن کے فساد میں نقصانات ہوئے، جو تباہ برباد ہوئے، ان سب کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی مدد فرمائیں گے. پھر امام مہدی کی وفات ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلاۃ جنازہ پڑھائیں گے، امام مہدی کا جو ہے دفن کیا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہی پوری خلافت اور حکومت رہے گی. پھر واپس فتوحات کے دور آئے گی، اور ایک بکری کے تھن میں سے نکال کر کے دودھ 40 آدمی کا ایک قبیلہ پیے گا، اور ایک دارم کا اوپر کا چھل کا چھتری بنا کر کے انسان اس کو اوڑھے گا.
اور جیسے چھتری میں آدمی سایہ حاصل کرتا ہے، خیر وہ برکات کا زمانہ بہت لمبا ہے، یہاں سے بات باقی اس پر مجھے عرض کرنا تھا۔ پوری دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں الگ الگ ٹاپک اور عنوان سے مسلمانوں پر ظلم اور قرب قیامت، آخرت کا علم کم ہو جائے گا، دنیاوی علوم بڑھ جائیں گے، اس لیے قیامت دور لے جانی ہو تو علم آخرت کی شکلیں زیادہ کرنے کی، جتنی علم آخرت کی شکلیں زیادہ ہوگی، یعنی مکاتب، مدارس، مساجد اتنی دور قیامت چلی جائے گی، اور جب علم حقیقت کے ساتھ باقی نہیں رہے گا تو پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو ظلم ستم پوری دنیا پر ڈھایا جا رہا ہے، مسلمان زندہ جلا دیا جاتا ہے، مسلمان پکڑ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے، 8 10 5 15 بھیڑیے مل کر کے ظالمانہ برے طریقے سے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سب فتنوں کی پیشین گوئی کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے دی ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ آئندہ دابۃ الارض، زمین سے جانور کا نکلنا اور انسانوں جیسی بات کرنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، خلافت جہجہ، بڑی بڑی قیامت کی اور علامتیں ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں وفات پا جانا، اور پھر روضہ رسول کے پاس ان کا دفن ہونا، پھر اس کے بعد پھر کائنات میں بگاڑ کا پیدا ہونا، جس میں ایک انسان اپنی ماں سے بھی خواہش پوری کرے گا، جس میں ایک انسان چوراہے پر کھڑے کھڑے بدماشی کرے گا اور اپنی خواہش پوری کرے گا، اور کوئی یوں کہے گا کہ اللہ کے بندے خدا سے ڈر، دیوال کے پیچھے چلا جا، وہ زمانے کا ابدال شمار ہوگا۔ یہ سارے فتنے اس دھرتی کو دیکھنے ہیں، اس کے بعد قیامت قائم ہونی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو موجودہ فتنے ہو رہے ہیں، جو فسادات ہو رہے ہیں، اس میں ایمانی قوت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اختلافات، جھگڑے، فتنے، فسادات کو ختم کریں، اسلامی حمیت، اجتماعی شان اور اجتماعی قوت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے آخرت اور قبر اور حشر اور بعد الموت کے مذاکروں کو تیزی کے ساتھ بڑھائیں، قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کریں، انفرادی اعمال کے اندر دل جمعی کے ساتھ لگیں، دوسروں کی اصلاح کے لیے انسان خود سے بے فکر نہ ہو جائیں، اپنے فرائض، اپنے واجبات کی بھرپور پابندی، حرام سے بھرپور حفاظت، انشاءاللہ العزیز انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سربلندی ایمان والوں کے لیے ہے، کامیابی ایمان والوں کو نصیب ہونے والی ہے، لیکن ایمانی صفات کے بعد تو حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، محبت کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت، امن و سلامتی کی لہریں چلانے کی ضرورت ہے، انسانیت میں سکون کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی قاتل اگر قتل پر جو ہے آمادہ ہے تو ہم قاتل کے معاون مددگار نہ بنیں، ہم مقتول کی فیور اور اس کی طرفداری کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ طبقہ ہوگا امت کا جو دنیا میں پھر سے امن قائم کرے گا، جو دنیا میں پھر سے سکون قائم کرے گا، جو دنیا میں پھر سے محبت کی فضا چمکائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بلکہ ہندوستان میں جو نفرت کا، جو قتل و غارت گیری کا، عدلیہ تک کہیں دور دور سے بھی انصاف کا شمع نظر نہیں آتا، 77 نردوش بے قصور مسلمانوں کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ آج 8 سال سے زمانہ زیادہ گزر گیا، اب کیس فائنل ہوا، جس میں سے بے قصور کو رہائی ہو گئی، 31 کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اور 11 کو آجیون قید کی سزا ہو گئی۔ اب 31 اور 11 41 اور 42 لوگ، اندازہ لگائیں، آپ نے ججمنٹ پڑھا، اس پر غور کیا، پہلے ہی دن سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی یہ کیس لڑ رہے ہیں، اور یہاں تک پہنچا اس میں اتنے نردوش چھوٹے، اب اتنے دوشت قرار دیے گئے، لیکن دوشیتوں کا حال دیکھو۔ جو دوشی قرار دیا گیا وہ بم دھماکوں میں، احمد آباد میں اس نے، یہ زبان ان کی ہے،
کہ اس نے دم دھماکے کیے. اب وہ کہتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے جیل کے حوالے ہونے تک کبھی گجرات کے اندر میں نے قدم ج نہیں رکھا. تو یہ دوشت قرار دیا جائے گا کہ نردوش؟ انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی تو وہ دن دیکھیں گے کہ 11 سال جیلوں کی سلاخوں میں بند مفتی عبدالقیوم کو پھانسی کی سزا حکومت نے نافذ کر دی تھی ہائی کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا، اور آج وہ پورے گجرات کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں. دعا کرنی ہے اللہ پاک اس ظالمانہ فیصلے کو بدل کر انصاف کا سورج چمکا کر کے ان 38 بھائیوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی باعزت براعت کے فیصلے فرمائے. جیلوں کی سلاخوں میں نردوش بے قصور کتنے سڑ رہے ہیں مسلمان؟ آئندہ میں اعداد اور شمار آپ کو بیان کروں گا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا. ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا ہے. اس ملک میں جب جارحیت، ظلم، تشدد اور انتہا پسندی جب ہو رہی ہو، اس وقت بھی امن و آشتی، پیار اور محبت کا جو ہے شمع روشن کرنا ہے. مدینے کی دھرتی کو یاد کرنا چاہیے جبکہ آقا اکیلے تھے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دے رہے تھے. وہی محمد کے شیدائی فدائی آگ کے گھڑے میں ڈال دیے جاتے تھے. جسے آج مسلمان پر کوئی پکڑ کر کے مار ڈالتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو یاد کرے آج سے 1400 سال پہلے کی مکہ کی اس دھرتی کو جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف یہ کلمہ گو مسلمان تھے. یہ حالات بھی تھے. لہذا سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موجودہ حالات جو پورے ہیں بدتر سے بدتر ہیں، لیکن اس سے بھی بدتر حالات دھرتی نے پہلے دیکھے ہیں، اور ان بدتر حالات کو سمیٹنے کے لیے اور نمٹنے کے لیے اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ پیغمبر کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ آقا سے محبت نصیب فرماوے، عظمت نصیب فرماوے، اور سیرت کا اسٹڈی اور مطالعہ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. چند ضروری اعلانات ہیں. ہمیں معلوم ہے شوال المکرم سے مدرسے تعلیمی کام میں لگتے ہیں، شعبان پر سال پورا ہوتا ہے. یہ جلسے کیا معنی رکھتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اے مسلمان بھائیو، آپ نے اپنی قیمتی سوغات دین کے لیے وقف کی، چاہے زکوٰۃ ہی دی. اس سے ان مدارس نے کیا کردار ادا کیے، کیا کامگیری کی؟ بس وہ احوال ہمارے سامنے پیش کرنے ہوتے ہیں. تو کیا ہم اس بات کی کوشش نہ کریں کہ سال بھر کے نتائج جب مرتب ہو تو ہم ان دینی اداروں کو کچھ وقت دے دیں؟ گھنٹے 2 گھنٹے کوئی بہت بڑا وقت نہیں رکھتا ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے. ان میں سے ایک اعلان یہ ہے، حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب، یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے نواسے ہیں، یہاں مانگرول میں تشریف لا رہے ہیں. مدرسہ نور الاسلام جو ناگدہ میں قائم ہوا ہے، وہاں جلسہ ہے. 9 بچے حفظ قرآن کریم پورا کر رہے ہیں، تو اس جلسے میں مولانا 27 فروری کو تشریف لا رہے ہیں. 26 کو سنیچر کے دن عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میں جلسہ ہے. مدرسہ نور الاسلام جو ناگدہ فاطمہ سوسائٹی میں قائم ہوا ہے، اس مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جس میں حضرت تشریف لا رہے ہیں. تو سنیچر کے دن عشاء کی نماز جامع مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں اور اس جلسے میں تشریف لے جائیں. اور اتوار کے دن علماء کرام کے لیے دارالعلوم حسنیہ میں جوڑ رکھا ہے، جس میں حضرت مولانا کا خطاب ہوگا. لہذا اتوار کے دن علماء کرام صبح 9 بجے دارالعلوم میں تشریف لے جائیں گے. دوسرا اعلان، مدرسہ دارالحجاز یتامہ اسکول سالانہ جلسہ ہے. 16 علماء فارغ ہو رہے ہیں، اور قرائے قرآن جہاں مفتی مجتبیٰ صاحب اور شیخ یونس تاج پوری سابرکاٹھا کے وہ تشریف لا رہے ہیں. یہاں 2 مارچ بدھ کے دن 10:30 بجے بخاری شریف کا جلسہ ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد رات میں جو ہے سالانہ جلسہ ہے.